اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 19، لام کی موٹی اور باریک آواز کی پہچان اور مشق۔ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لام موٹا پڑھیں، اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں، باقی تمام لام باریک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے لام کی مشق، یہاں سے موٹے لام کی مشق کریں گے کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ حمزہ لام زبر لام کھڑا زبر لا، اللہ پیش ہوں اللہ، حمزہ زبر زبر دال دو پیش دون احدون، عین زبر لام زیر علی، میم لام زبر مل علیم، لام کھڑا زبر لا، علیم اللہ پیش ہوں علیم اللہ، حمزہ لام مد کھڑا زبر حمزہ کھڑا زبر لام کھڑا زبر لا، اللہ پیش ہوں اللہ، سین با پیش صبح الف زبر سبحان زبر نا سبحان، کاف لام زبر کل سبحانک، لام کھڑا زبر لا، سبحانک اللہ میم پیش ہم سبحانک اللہم، میم زبر ما سبحانک اللہم، راح زبر رح، میم زبر ما رحم، تا لام پیش تل رحمت، لام کھڑا زبر لا، رحمت اللہ حاضر ہی رحمت اللہ، را زبر را، فا زبر فا رفع، عین زبر رفعہ، لام پیش ہل رفعہ، لام کھڑا زبر لا، رفعہ اللہ پیش ہوں رفعہ اللہ، را زبر را، سین و پیش سو رسول، لام پیش لل رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ حاضر ہی رسول اللہ، قاف علی زبر قا، لام پیش لل قال، لام کھڑا زبر لا، قال اللہ میم پیش ہم قال اللہم، میم زبر ما قال اللہم۔ تو یہ مثالیں تھیں لفظ اللہ اور لفظ اللہ کے لام کو، لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام کو موٹا پڑھنا۔ یہاں جو ہے نا اللہم کی مثال، اور باقی جو ہے نا یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر، اور یہاں جو ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش، یعنی اوپر والی لائن میں جو ہے زبر کے ساتھ مثال لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر، اور دوسری لائن میں جو ہے مثال ہے لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش کی مثال۔ تو لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زبر آئے تو پھر بھی اس کو موٹا پڑھنا ہے، اگر لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش آئے تو پھر بھی موٹا پڑھنا ہے۔ تو اب باریک لام کی مشق کریں گے۔ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو پھر موٹا نہیں پڑھنا بلکہ باریک پڑھنا ہے، جیسے اعوذ باللہ، بسم اللہ، بنعمت اللہ، بإذن اللہ، قل، اور اس کے بعد قل اللہم ولا تولا اللہ الہ ما ولاہم۔ تو یہ باقی جتنے بھی لام ہیں سب جو ہے باریک پڑھے جائیں گے۔ تو یہ لام کے متعلق تھا کہ کون سا لام جو ہے نا موٹا پڑھنا ہے اور باریک کون سا لام پڑھا جائے گا۔ تو وہ
لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام کے متعلق تھا، اور باقی عام لام جو ہے وہ تو ویسے بھی باریک پڑے جاتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کی صحیح تلفظ کے ساتھ مشق کریں۔ علم اللہ، اس کے ہجے سے کریں گے۔ عین زبر ع لام ذلی علی، میم لام زبر مل، علم لام کھڑا زبر لا، علم اللہ پیش ہو، علم اللہ۔ یہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا، علم اللہ۔ تو باقی حروف کی ادائیگی کا بھی خیال کریں گے کہ حروف جو ہے اپنے مخرج سے ادا ہوں۔ تا لام زبر تل، لام کھڑا زبر لا، تاللہ حاضر ہی، تاللہ۔ میم زبر ما، عین الف زبر عا، معا، الف مد یہاں، ذال لام زبر ذل، معاذل، لام کھڑا زبر لا، معاذل، معاذ اللہ حاضر ہی، معاذ اللہ۔ حمزہ مدر ان، نون لام زبر نل، ان، غنہ کریں گے، نون مشدد ہے، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ وہ تا زبر وت، تا زبر تا، وتا، قاف لام پیش قل، واتقوا، لام کھڑا زبر لا، واتقوا اللہ، ہا زبر ہا، واتقوا اللہ۔ جیم زبر جا، عین زبر عا، جاع، لام لام زبر لل، جعل، لام کھڑا زبر لا، جعل اللہ، ہا پیش ہو، جعل اللہ۔ تمام حروف کا خیال کرنا ہے کہ اپنے مخرج سے ادا ہوں۔ عین زبر ع، لام لام زبر لل، علل، لام کھڑا زبر لا، علی اللہ حاضر ہی، علی اللہ۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، طا یا زیر طی، اللطیف، فا پیش فو، اللطیف، طا کو موٹا کرنا ہے، لام زبر لا، سین لام زبر سل، لسل، لام زبر لا، لسل، طا زبر طا، لسل طا۔ جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ طا کو موٹا کرنا ہے لیکن ہونٹ استعمال نہیں ہوں گے، زبان موٹا کرنے کے لیے زبان تعلق کی طرف اٹھتی ہے۔ لسلطا، ہا میم پیش ہوں، لسلطہم۔ وہ لام زبر ول، یا زبر یا ول، یا تا زبر تا ول، یا تا لام، طا زبر لط، ول یتلطف، فا زبر طف، ول یتلطف۔ تو یہ جو ہے نا مشق تھی، آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا، یہاں جو ہے الف مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیں گے، جاء، یہاں مد واجب ہے، اس کو دگنا کھینچیں گے، نصر اللہ، صاد کو موٹا کر، نس نہیں پڑھنا، نصر اللہ۔ لفظ اللہ کلام سے پہلے پیش ہے تو لفظ اللہ کلام جو ہے موٹا پڑا جائے گا۔ والفتح، ہا کی آواز جو ہے نا وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گی ہا، لیکن ہا کو واضح کر کے پڑھنا ہے۔ والفتح، ورأیت الناس، یہاں یائلین ہے، اگین نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا، الف مدہ ہے۔ یدخلون، دال میں قلقلہ ہوگا کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ خا کی آواز گلے کے شروع سے نکلے گی، آگے واو مدہ ہے۔ فی دین اللہ، یہاں یا مدہ ہے، یہاں بھی یا مدہ ہے، اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا۔ افواجا، یہاں الف مدہ ہے، دونوں جگہ الف مدہ آ گیا، جیم پر وقف کریں گے تو دونوں کو تھوڑا کھینچیں گے۔ فسبح، یہاں ہا کی آواز گلے کے درمیان سے نکلے گی، اور
با کے اوپر شد ہے، سین کو با کے ساتھ ملائیں گے، بحمدی ربک، یہاں بھی را کو با کے ساتھ ملانا ہے، با مشدد ہے، واستغفر، اگر یہاں وقف کریں گے تو پھر وقف میں ہا کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، واستغفر، انہو، نون مشدد میں غنہ کرنا ہے، الٹا پیش کو کھینچنا ہے تھوڑا، کانا، یہاں بھی کاف تھوڑا کھینچنا ہے، الف مدہ ہے، توابا، یہاں بھی الف مدہ آ گیا، اور تو دو زبر پہ جب بھی وقف کیا جاتا ہے تو اس کو الف سے چینج کرنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی توابن ہے تو وقف کریں گے تو توابا پڑھا جائے گا، یعنی دو زبر الف سے تبدیل ہو جائیں گی، با الف زبر با ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، قاف کو جو ہے نا موٹا کرنا ہے، قاف موٹے حروف میں سے ہے، اور پیش جو ہے اس کو بھی ادا کرتے وقت ہونٹ جو ہے نا گول کرنے ہیں، تب پیش جو ہے نا معروف ادا ہوگی۔ قل، قاف کو اگر آپ موٹا نہیں کریں گے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف جب آپ ادا کریں گے تو معنی غلط ہو جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ کسی حرف کو موٹا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں ہے، ایسا مسئلہ نہیں، نہ موٹا کرنا حرف چینج ہو جاتا ہے۔ اب کاف جو ہے باریک پڑے گا تو کاف ہے، کاف الگ حرف ہے، اس کے ساتھ جو ہے لفظ لکھا ہو تو اس کا معنی اور کچھ بنے گا، موٹے قاف کے ساتھ لکھا ہو تو معنی کچھ اور بنتا ہے، تو عام طور پہ لوگ جو ہے نا کوئی خیال نہیں کرتے، کہتے ہیں خیر ہے جی کوئی بات نہیں، تو وہ قل کی جگہ کل پڑھتے ہیں، قاف جو ہے نا ان کا صحیح نہیں ہوتا، قاف کو ادا نہیں کر سکتے تو قل کی جگہ کل کہتے ہیں، تو معنی جو ہے نا یہاں غلط ہو جاتا ہے۔ قل کہیں گے موٹا کریں گے قاف قل، تو اس کا معنی ہے کہ قل کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو اگر قاف کو موٹا نہیں کریں گے، کل کہیں گے